اٹلی میں ایک باپ بیٹے نے عمر قید کی سزا پائی ہے، جن کا قصور یہ تھا کہ باپ نے اپنی بیگم کو جان سے مار دیا، جبکہ بیٹے نے اپنی بہن کو اتنا مارا کیونکہ وہ کئی ہفتے تک کومے میں رہی اور موت و حیات کی کشمکش کے بعد بچ گئی۔ جب بچی تو اٹالین حکومت نے فوری طور پر اس کو اٹلی کی سٹیزن شپ دے دی اس لڑکی کو۔ آخر اس فیملی کا قصور کیا تھا؟ جو ماں تھی، بیٹی تھی، خامن تھا، بھائی تھا، آخر اتنے زیادہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے کہ آپس میں ہی دیار غیر میں مار کٹائی شروع کر دی؟ اور جناب پھر اس کے بعد اس باپ بیٹے کو عمر قید کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ ماں کو مار دیا اور وہ اللہ کے پاس چلی گئی، جبکہ یہ جو بہن ہے یہ اب زندہ تو ہے لیکن اس کو نیشنلٹی دے دی گئی۔ اب آپ کو میں اس کی ریزن بتاتا ہوں، پھر مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ بات ہے 2004 کی، جب نوشین نامی ایک لڑکی اٹلی جاتی ہے اور اپنی فیملی کے پاس جاتی ہے۔ وہاں جا کے ابھی اس کی عمر ہوتی ہے 14 سال اور پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ جس کنٹری سے بھی جائیں وہاں جا کے جب وہاں کے ماحول میں جاتے ہیں تو ویسے ہی آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لڑکی بھی جو کہ وہاں پہ گئی تھی اور اس نے جناب وہاں اسٹڈی کی، اس کے کلاس فیلو بھی تھے جس میں پاکستانی بھی تھے اور اٹالین لوگ بھی شامل تھے۔ وہاں پر یہ آہستہ آہستہ اٹلی کے کلچر میں آ گئی۔ اٹلی کا کلچر کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کے طور طریقے ہیں اسی کے جو ہے نا طور طریقوں پر چلنا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کی لائن پر چل گئی، مطلب یہ ہے کہ جو وہاں وہ دیکھتی ویسا ہی کرتی۔ اس کے باپ جس کی عمر 54 سال تھی، احمد ان کا نام تھا، اس نے اپنی بیگم بیٹی کو کہا کہ میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے کزن کے ساتھ۔ لڑکی نے کہا کہ کس کزن کے ساتھ؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی۔ اس نے باپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہوتا ہے کہا کہ نہیں، آپ نے شادی کرنی ہے تو اپنے کزن کے ساتھ کرنی ہے۔ لڑکی نے پہلے تو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ فی الحال تو میں کسی کو پسند نہیں کرتی، اور اگر شادی کروں گی تو ایسے شخص سے کروں گی جس کو میں کم از کم جانتی ہوں، ملی ہوں، دیکھا ہو اور وہ اٹلی میں رہتا ہو۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی کہ جس کو میں جانتی نہیں ہوں۔ یہ جناب آہستہ آہستہ بات جو ہے نا بڑھتی گئی، ڈیلی یہی ٹاپک، روزانہ یہی ٹاپک چھڑ جاتا گھر میں کہ جی شادی کریں گے تو ہم اپنی مرضی سے آپ کی کریں گے۔ لڑکی کہتی کہ نہیں، شادی کروں گی تو میں اپنی مرضی سے اور جب چاہے کروں گی۔ اسی دوران ان میں ایک دن نا بہت زیادہ بحث و مباحثے کے بعد مار کٹائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ جو ماں ہوتی ہے شناز، جن کی ایج 44 سال تھی، وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں کہ اگر وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی، شادی اپنی مرضی سے کرے گی اور ابھی تو کسی کو پسند بھی نہیں کر رہی، تو ہم اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم روایتی طور پر جو پاکستانی باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی بے شک ہم باہر کے ملکوں میں ہیں لیکن قانون ہم وہی استعمال کریں گے جو پاکستان میں کرتے ہیں، یعنی کہ جتھے میں چاہوں گا بیاہ ہوئے گا اتھے، ورنہ میں انج کر دیاں گا تو اونج کر دیاں گا۔ اسی طرح اس فیملی میں بھی یہ جو نا تکرار چل پڑی۔ بحث جب زیادہ بڑھ گئی اور لڑکی نے کہا کہ مجھے مار بھی دو کہ میں نے شادی وہاں نہیں کرنی، تو بھائی آیا غصے میں، بھائی نے ہاکی لی، سوٹا لیا اور اتنا زیادہ اپنی بہن کو مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، سر بھی پھاڑ دیا اور بہت زیادہ۔ جبکہ اس کی ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آگے ہوئی تو بیٹے نے تو ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن ساتھ ہی کھڑا تھا اس خاتون کا ہسبینڈ یعنی کہ لڑکی کا والد۔ اس نے جب کافی بڑا پتھر، اینٹ نما پتھر تھا، وہ پکڑا اور سیدھا اپنی اہلیہ 44 سالہ شناز کے سر پر دے مارا۔ اتنی زور سے مارا کہ وہ بیچاری موقع پہ ہی دم توڑ گئی، دنیا سے چلی گئی۔ بیٹی کو بچاتے بچاتے وہ اپنی قربانی دے گئی۔ ایک طرف ماں بے سدھ پڑی ہوئی ہے، اس دنیا سے جا چکی ہے، دوسری طرف بیٹی وہ بھی اسی طرح یہ کہ جیسے دنیا سے جا چکی ہے لیکن ابھی اس کی سانسیں چاہ رہی تھیں۔ یہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے، پولیس آئی، ایمبولینس آئی، ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ماں تو اس دنیا سے جا چکی تھی لیکن اس کو بھی جو قانونی کارروائی ہے وہ کر کے تو اس کی تدفین کر دی گئی۔ بیٹی کو جو ہے نا وہ 1 ہفتے کے لیے آئی سی یو میں رکھا گیا،
یہ ہوش نہیں کر رہی تھی. آہستہ آہستہ اس لڑکی نے ہوش کرنا شروع کر دیا. خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. اچھا یہ واقعہ ہے 2010 کا، لیکن یہ خبر نہیں ہے، اب یہ سٹوری ہے. میں خبر ابھی آپ کو مزید اس کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ خبر اور سٹوری میں فرق کیا ہوتا ہے. خبر وہ ہوتی ہے کہ جو ابھی آج کل میں کوئی چیز آ جائے، وہ کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی خبر ہو، یعنی کہ وہ دکھی خبر ہو، اچھی خبر ہو، میچ کی خبر ہو، تازہ ترین اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو اس کو کہتے ہیں خبر. اگر کوئی پرانی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو اس کو کہتے ہیں سٹوری، کہانی. دیکھا نا، ہم بزرگوں سے کہانیاں بھی سنتے تھے، اور وہ کہانیاں کل کی نہیں ہوتی تھی، وہ پتہ نہیں کتنی پرانی ہوتی تھی. تو یہ میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہانی، سچی کہانی، لیکن اس کو کہانی کہیں گے. اب کمنٹ میں یہ نہ لکھنا دیکھو جی پرانی گل لے، بھائی ہے تو صحیح نا. بتانا صرف یہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ہم غیرت کے نام پر کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کر لیتے ہیں. مقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے، نئی پرانی کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ خبر نہیں ہے، یہ کہانی ہے، اور سچی کہانی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو سوشل میڈیا پر آپ گوگل پہ لکھ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ ساری سٹوری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جو آلریڈی پورے اٹالین اور پاکستانی اخباروں میں شائع ہو چکی ہے. تو بعد میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد جناب ایک ہفتے کے بعد اس لڑکی نے ہوش کیا تو اس کے بعد جناب خبر آلریڈی پھیل چکی تھی پوری دنیا میں اس وقت. تو جو اٹالین امیگریشن والے ہیں اور جو ہیومن رائٹس والے ہیں، انہوں نے پھر جب لڑکی صحت یاب ہوئی تو اس سے ساری ڈیٹیل پوچھی اور ایویڈنس پیش کیے گئے. کیس عدالتوں میں چلا. یہ جو اس کا بھائی ہے 19 سال اس کی ایج تھی، اس کی لڑکی کی 20 سال ایج تھی. اس بھائی اور اس کا والد ہے، ان دونوں کو عمر قید، کیونکہ اٹلی میں سزائے موت کا کانسیپٹ نہیں ہے، عمر قید ہی ہوتی ہے. وہ 25 سال ہو جائے یا 30 سال ہو جائے، لیکن ان کو عمر قید ہو گئی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا. جبکہ جو یہ لڑکی تھی، اس سے جب پوچھ گچھ کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، تو اس نے ساری سٹوری بتا دی کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا تھا، میں اپنی زندگی جینا چاہتی تھی. مجھے اٹلی کی جو ایجوکیشن ہے، اٹلی کا جو کلچر ہے، اس نے یہ سکھایا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کسی کے پریشر میں نہیں آ سکتی. واٹ ایور ہی از مائی فادر اور مدر. سمجھ آ گئی. تو اٹلی کے جو منسٹرز تھے نا متعلقہ، انہوں نے اس کو پوری طرح سپورٹ کیا اور کہا کہ جی ہم آپ کی بہادری کو داد دیتے ہیں کہ آپ نے جو اصول ہیں ہمارے ملک میں رہنے کے لیے، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. بے شک آپ اپنے والد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں یہ نہیں کروں گی جو آپ کے ساتھ زیادتی کے طور پر فیصلہ کیا جا رہا تھا. لہٰذا اس کو فوری طور پر اٹلی کی نیشنلٹی مل گئی، پاسپورٹ مل گیا. اس وقت تک اس کے پاس نیشنلٹی لڑکی کے پاس نہیں تھی. ساتھ ہی اٹلی کی حکومت نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں پر فخر ہے جو اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے لا ہیں، قانون ہیں، رسم و رواج ہیں، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، خواہ ان کے لیے ان کو اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑے. انہوں نے اس کی والدہ کو بھی سراہا، جس نے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اور اپنے جو فیملی ہے ان کے سامنے جھکی نہیں. دوستو پورا گھر تباہ ہو گیا. اس موقع پر وہاں پر لوگوں نے، ججز نے جب کہا کہ آپ کے باپ کو اتنی یعنی عمر قید کی سزا سنائی جا رہی ہے، تو یہ لڑکی اتنی اپسیٹ ہو چکی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ وہ میرا باپ نہیں ہے اور نہ ہی میں پاکستانی ہوں. اب مجھے نفرت ہو گئی اپنے باپ سے، میں اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. یعنی اتنی وہ زیادہ پریشان ہو چکی تھی. اس نے اپنے باپ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، کہ یعنی کہ دکھی تھی، کہ اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہی نہیں ہے، یہ اس میں شکل نہیں دیکھنا چاہتی. گھر تباہ ہو گیا. ہنستا بستا گھر. یہ جب احمد نامی آدمی اٹلی گیا تھا، جیسے بھی گیا تھا، مشکلات کا دور تھا، وہاں جا کے محنت کی، اس کے بعد پھر شادی کی، پھر بچے پیدا ہوئے، پھر ان کو وہاں بلایا، بیوی کو بلایا، بچوں کو بلایا، کاروبار کیا، روزی روٹی کا سرکر چلایا. لیکن جب اولاد جوان ہوئی، اولاد ساتھ کام کرنے لگی، باپ کا سہارا بننے لگی، لیکن وہ جناب رشتہ جا گیا کہ جی تیری بیاہ کرنا ہے بھرا دے منڈے نہ، وہ بھی پاکستان آ جائے گا، اتوں پاکستان تو اٹلی آ جائے گا. میرا بھرا اکثر آتا ہوں کہ ویکو جی تہاڈے سارا ٹبر باہر ہے، میرے منڈے نے بھی لے جاؤ، لیکن اپنا گھر برباد کر دیا. اکثر ایسی جو خبریں نا، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے کرتے اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں. وہ بیٹی جس کو آپ نے بڑے چاہ سے، ناز سے پالا ہوتا ہے، پھر اس کا سودا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتر تینوں ویان ہے،
ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆएगा। ये चीज़ें अब ख़त्म करने के लिए बाहर की हुकूमतों ने, यूरोप ने सोचना शुरू कर दिया है, बल्कि यूके ने तो पाबंदी लगाने का अटल फैसला कर लिया है कि जो कज़न मैरिज होती है ना, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, पेपरों के लिए तो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। कज़न मैरिज अगर आप जिस तरह ये जितनी भी लड़कियां जो है ना उनको मारा गया है ना, वो सारी जितनी भी लड़कियां जिनको मारा गया ना, वो सब जो है ना वो कज़न मैरिज गैरत के नाम पर जो है ना उनको मारा गया। तो अब जनाब लग जाएगी पाबंदी, तो फिर जनाब तुसी लै आयो फुफी का मुंडा ते चाचे का मुंडा ते फलाने का मुंडा, फिर वेखांगे किस तरह जाते हैं। खुदा के लिए ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी एक बार मिलनी है, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, यही ज़िंदगी का असल मज़ा है। जहाँ रहें खुश रहें। कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि कसूर किसका था, और उनसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।